آپ دیکھتے ہوں گے جو عالم آ رہا ہے کہہ رہا ہے درود پڑھو، جو پیر آ رہا ہے کہتا ہے درود پڑھو، جو مقرر آتا ہے کہتا ہے درود پڑھو، جو شاعر آتا ہے کہتا ہے درود پڑھو، جو قاری آتا ہے کہتا ہے درود پڑھو، عالم فاضل کامل جو آ رہا ہے کیا حضور پر درود پڑھو۔ کبھی تو سوچا ہوتا ہے جس کو دیکھو نبی پر درود پڑھوا، کیا بات ہے، بہت تو بات دراصل اس سے بھی اونچی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں اپنی نوعیت کے اعتبار سے اللہ عز و جل کا یہ واحد حکم ہے جو قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، ورنہ جہاں دیکھیں پہلے حکم دیا بعد میں خبر ارشاد فرمائی، لیکن یہ واحد اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے کہ یہاں پہلے خبر دیتا ہے بعد میں حکم عطا فرماتا ہے۔ جب نماز کی باری آئی تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اٹ از آرڈر، یہ حکم ہے نا۔ اللہ نے کہا ہے میرے بندو نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کی باری آئی فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی حکم ہے۔ پھر جب روزوں کی باری آئی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزوں کے بارے میں رب الجلال نے حکم عطا فرمایا، زکوٰۃ کے حوالے سے رب تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا، نماز کے حوالے سے حکم عطا فرمایا۔ اسی انداز سے جب حج بیت اللہ کی باری آئی تو فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کرو تو اس کی استطاعت ہو۔ یہ بھی کیا ہے؟ حکم۔ زور سے کہو کیا ہے؟ حکم ہے۔ حکم۔ تقریر وہ نہیں جو چیخ و پکار سے در و دیوار کو ہلا دے، تقریر وہ ہے جو دل کو ہلا دے، وہ اصل تقریر۔ دل کے نہا خانے میں اس بات کو لے کر کے جاؤ اور ذرا سوچو کہ جو آتا ہے وہ یہ کیوں کہتا ہے درود پڑھو، تو کیا واقعی پڑھنا چاہیے یا یہ کہہ کے جاتے ہیں بس تبھی پڑھنا چاہیے، یا بعد میں ان کے جانے کے بعد بھی 2-4 بار پڑھ لینا چاہیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی جی۔ حاضرین محترم، نماز حکم کے ذریعے، زکوٰۃ حکم کے ذریعے، حج حکم کے ذریعے، اسی طریقے سے روزہ حکم کے ذریعے، لیکن جب پیارے نبی علیہ السلام پر درود پڑھوانے کی باری آئی تو حکم عطا نہیں فرمایا، ایسی محبتوں کا اظہار فرمایا، پہلے خبر دیتا ہے اور کس شان سے خبر دیتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے میرے بندو سنو، بے شک اللہ پیارے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا آپ پڑھو درود، نہیں، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ خود نبی معظم پر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی نبی معظم پر درود بھیجتے ہیں۔ پتہ ہی چلا کہ جناب جبریل امین پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں، جناب عزرائیل پیارے نبی پر درود پڑھتے ہیں، جناب میکائیل پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں، جناب اسرافیل پیارے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لیکن جب احادیث نبویہ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا جبریل امین کا کام ہے انبیاء تک وحی کو لانا، اسرافیل کا کام ہے سور پھونکنا، اسرائیل کا کام ہے لوگوں کی روح قبض کرنا، اسی طریقے سے میکائیل علیہ السلام کا کام ہے لوگوں تک روزی اور پانی کو پہنچانا۔ تو پتہ ہی چلا ان تمام کو اللہ نے الگ الگ کاموں پر مامور کیا ہے، ان کے علاوہ کئی لاکھ، کئی کروڑ اور ملین اور ایسی تعداد فرشتوں کی ہے جو ہم سے گنی نہیں جا سکتی۔ ہر ایک فرشتے کو اللہ نے الگ الگ کاموں پر لگا کر کے رکھا ہے، لیکن اس کے بعد فرماتا ہے رب بھی درود پڑھتا ہے اور یہ تمام فرشتے اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سوچنے والی بات ہے، سب اپنے کاموں پر لگے ہیں، لیکن ایک کام اہم ہے، اور اگر میں اس کے عربی گرامر کے حوالے سے بات کروں تو فعل مضارع ہے، اور یہاں پر استمرار یعنی کنٹینیو، متواتر، مستقل درود پڑھنے کے لیے فرمایا گیا۔ پڑھتے ہیں یہ نہیں کہا پڑھ چکے یا پڑھیں گے، نہیں، پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا وہ
اب کہتا ہے اللہ درود بھیجتا ہے. کون بھیجتا ہے؟ اللہ. اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اب کس محبت سے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اللہ بھی درود بھیجتا ہے, اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو آؤ اور میرے ساتھ شریک ہو کر پیارے نبی پر درود بھیجو. اور صرف درود نہیں, اس کے ساتھ ساتھ سلام بھی بھیجو. اگر مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام پڑھتے ہیں تو یہ عین قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہیں. کہو سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا پیر کی کیا حیثیت, عالم کی کیا حیثیت, فاضل کی کیا حیثیت, مولوی کی کیا حیثیت. خود رب تبارک و تعالی جب ان پر درود بھیج رہا ہے عزیزان ملت اسلامیہ, تو اب پتہ یہ چلا نماز مصطفیٰ جان رحمت علیہ التحیۃ والثناء نے ہم کو پڑھ کر دکھائی. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فعل کریں اور وہ ان کا امتی کریں وہ سنت. سرکار جو کریں, جو ہم کریں, سنت. سرکار نے 3 گھونٹ میں پانی پیا, 3 سانسوں میں پانی پی کر بتایا. اب امت اس کو فالو کرے گی تو امت سنت کا ثواب پائے. سرکار نے فرمایا اذا تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. میری ایک مردہ سنت کو جو زندہ کرے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. حاضرین محترم, اب ذرا توجہ اس طرف فرمائیں. کیا اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. صحابہ دوڑے دوڑے آئے یا رسول اللہ کیسے نماز قائم کریں؟ سرکار نے فرمایا فالو می, جیسے میں پڑھوں ویسے تم پڑھو. میں رکوع کروں تم بھی رکوع کرو, میں سجدے میں جاؤں تم بھی سجدے میں جاؤ, میں کھڑا ہو جاؤں تم بھی کھڑے ہو جاؤ, میں نیت باندھوں تم بھی نیت باندھو, میں اس میں الحمد پڑھوں تم اس میں الحمد پڑھو, تم یہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو, یہاں پر ثنا پڑھو, یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھو, یہاں پر سورہ اخلاص پڑھو. جس طریقے سے میں کروں اس طریقے سے تم کرو. حکم رب ذوالجلال کا ہے, اداؤں کو میری اپناؤ, اللہ تمہاری نماز کو قبول فرمائے. بالکل اسی طریقے سے روزوں کا معاملہ, اسی طریقے سے زکوٰۃ کا معاملہ, اسی طریقے سے حج کا معاملہ. حضور کیسے کریں؟ جیسے میں کروں ویسے تم کرو. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنانے کے ساتھ جو شخص نماز پڑھے گا تو اللہ کے فرض پر عمل ہوگا اور مصطفیٰ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. روزہ خدا کا ہوگا, سنت مصطفیٰ کی ہوگی. حج خدا کا ہوگا, سنت مصطفیٰ کی ہوگی. لیکن قربان جاؤ پیارے آقا کی عظمتوں پر, رحمت عالم کی عظمتوں پر, کہ درود جب مصطفیٰ جان رحمت پر پڑھا جائے گا تو کسی اور کی سنت نہیں بلکہ خود رب ذوالجلال کی سنت پر. اس چیز کی بڑی کمی ہے, لوگ تعویذات, گنڈے, جھاڑ پھونک اور اگربتی موم بتی میں لگے رہتے ہیں. اس چیز کی بڑی کمی ہے. سرکار اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے, پوری کتاب لکھ کر کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ تمام اوراد و وظائف کی جگہ اگر صرف درود پڑھا جائے تو ان تمام سے افضل درود ہے. اور فرماتے ہیں دعا مانگے یا نہ مانگے صرف دل میں اس دعا کا ارادہ رکھے اور درود کی کثرت کرتا جائے, اللہ اس کے دل کے ارادوں کو جان کر اس کی دعا بھی قبول فرماتا. پوری کتاب لکھی ہے کہ صفا مروہ کی سعی کرو تو یہ پڑھو, خانہ کعبہ کا پہلا چکر تو یہ دعا, دوسرا چکر تو یہ دعا, تیسرے چکر تو یہ دعا, اسی طریقے سے زمزم شریف پیو تو یہ دعا, بیت اللہ شریف میں جاؤ تو یہ دعا, مسجد میں جاؤ تو یہ دعا, مسجد نبوی میں جاؤ تو یہ دعا, یہاں کرو تو یہ دعا, منی, عرفات, مزدلفہ, جمرات, یہاں پر یہ دعائیں پڑھو. آخر میں لکھتے ہیں سبحان اللہ ان تمام کی جگہ کچھ نہ پڑھ کر صرف نبی پاک پر درود پڑھا جائے تو ان تمام سے افضل ہے اور ان تمام سے زیادہ قبولیت کی دلیل ہے. کہو سبحان اللہ. اور چھوٹا سا صیغہ یاد کرو اور اس کو ہمیشہ اپنی ورد میں رکھا کرو. پڑھو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم, زور سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل کر کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور زور سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم.